بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوری لائف کے ناظرین کو السلام علیکم۔ بغداد کے بازار میں ایک حلوائی صبح صبح اپنی دکان سجا رہا تھا کہ ایک فقیر آ نکلا تو دکاندار نے کہا کہ بابا جی آؤ بیٹھو۔ فقیر بیٹھ گیا تو حلوائی نے گرم گرم دودھ فقیر کو پیش کیا۔ فقیر نے دودھ پی کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس حلوائی کو کہا کہ بھائی تیرا شکریہ، اور یہ کہہ کر فقیر چل پڑا۔ بازار میں ایک فحاشہ عورت اپنے دوست کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ کر موسم کا لطف لے رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، بازار میں کیچڑ تھا۔ فقیر اپنی موج میں بازار سے گزر رہا تھا کہ فقیر کے چلنے سے ایک چھینٹا اڑا اور فحاشہ عورت کے لباس پر گر گیا۔ جب یہ منظر فحاشہ عورت کے دوست نے دیکھا تو اس سے بہت غصہ آیا۔ وہ اٹھا اور فقیر کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا کہ فقیر بنے پھرتے ہو، چلنے پھرنے کی تو تمیز نہیں ہے۔ فقیر نے ہنس کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے اور کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے۔ یہ کہہ کر فقیر آگے چل پڑا۔ فحاشہ عورت چھت پر چل رہی تھی تو اس کا پاؤں پھسلتا ہے اور وہ سر کے بل زمین پر گر جاتی ہے۔ اس کو ایسی شدید چوٹ لگتی ہے کہ موقع پر ہی مر جاتی ہے۔ شور مچ گیا کہ فقیر نے آسمان کی طرف منہ کر کے بد دعا دی تھی، جس کی وجہ سے یہ قیمتی جان چلی گئی۔ فقیر ابھی بازار کے دوسرے کونے تک نہیں پہنچ پائے تھے کہ لوگوں نے فقیر کو پکڑ لیا اور کہا کہ بڑے فقیر بنے پھرتے ہو، حوصلہ بھی نہیں رکھتے ہو۔ فقیر نے کہا، کیا ہوا میاں؟ لوگوں نے کہا، تم نے بد دعا دی اور عورت کی جان چلی گئی۔ فقیر نے کہا کہ واللہ میں نے تو کوئی بد دعا نہیں دی۔ تو لوگوں نے ضد کی اور کہا کہ نہیں، تیری بد دعا کا کیا دھرا ہے؟ جب لوگوں نے ضد کی تو فقیر نے کہا، اصل بات پوچھتے ہو تو میں نے کوئی بد دعا نہیں کی، یہ یاروں یاروں کی لڑائی ہے۔ لوگوں نے کہا، وہ کیا؟ فقیر نے کہا، جب میں گزر رہا تھا اور میرے پاؤں سے چھینٹا اڑا اور اس عورت کے لباس پر پڑا، اس کے یار کو غصہ آ گیا، اس نے مجھے مارا۔ پھر میرے یار کو بھی غصہ آ گیا تو اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعودی عرب کے شہر بریدہ میں منیرہ نامی ایک نیک و صالح خاتون نے مرنے سے پہلے اپنے زیورات بھائی کے حوالے کیے کہ میری وفات کے بعد ان زیورات کو بیچ کر ایک دکان خرید لیں، پھر اس دکان کو کرائے پر چڑھا دیں اور آمدن کو محتاجوں پر خرچ کریں۔ بہن کی وفات کے بعد بھائی نے وصیت پر عمل کرتے ہوئے ان کے زیورات بیچ کر بہن کے نام پر 12 ریال میں ایک دکان خرید لی۔ اس زمانے میں 12 ریال کی بڑی ویلیو تھی اور اسے کرائے پر چڑھا دیا اور کرائے کی رقم سے محتاجوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء خرید کر دی جاتی رہی۔ یہ سلسلہ پورے 100 سال جاری رہا۔ 100 سال بعد دکان کا ماہانہ کرایہ 15,000 ریال تک پہنچ چکا تھا اور اس رقم سے ضرورت مندوں کے لیے اچھی خاصی چیزیں خرید کر دی جاتی تھی۔ پھر وہ دن آیا کہ سعودی حکومت نے بریدہ کی جامع مسجد میں توسیع کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ دکان توسیع کی زد میں آ رہی تھی۔ چنانچہ حکومت نے 5 لاکھ ریال میں یہ دکان خرید لی۔ دکان کی دیکھ بھال کرنے والے امانت دار شخص نے اس خطیر رقم سے ایک دوسری جگہ ایک پوری عمارت بنا لی، جو کہ 4 بڑی دکانوں اور 3 فلیٹس پر مشتمل ہے۔ ان دکانوں اور فلیٹ سے اب ماہانہ لاکھوں ریال کرایہ آتا ہے اور یہ کرایہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے۔ 150 سال پہلے اس نیک خاتون نے 12 ریال اللہ کی راہ میں صدقہ جاریہ کے طور پر پیش کیا تھا۔ آج وہ 12 ریال لاکھوں ریال میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ اس دوران جو اجر مرحومہ کو ملتا رہا ہوگا، اس کا حساب کتاب تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر وہ اپنے ان زیورات کو سماج کی روایت اور رسم کے مطابق اپنی بیٹی کو دیتی اور بیٹی آگے اپنی بیٹی کو دیتی ہوتی، تک پہنچتے پہنچتے یہ زیورات پوسیدہ اور آؤٹ آف فیشن ہو جاتے، پھر تبدیل ہو جاتے۔ لیکن اس نیک خاتون نے صدقہ جاریہ کا جو خوبصورت فیصلہ کیا، اس کی بدولت 150 سال سے زائد عرصہ ہوا لاکھوں محتاج لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیے ہوئے صدقے کو حقیر اور کمتر نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ صدقات و خیرات میں برکت ڈالتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ جزاک اللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا۔ آپ نے بڑی عاجزی سے اپنی قوم کے ساتھ بارش کی اجتماعی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تمہارے درمیان ایک گناہ گار شخص ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ ایک گناہ گار کی وجہ سے اللہ رب العزت بارش نہیں برسا رہے، وہ گناہ گار ہم میں سے نکل جائے۔ اس گناہ گار شخص میں جو مجمع میں موجود تھا اپنا چہرہ چادر سے چھپایا اور اللہ سے بولا، میرے رب کتنا کریم ہے، میں 40 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا اور تو مجھے مہلت دیتا رہا، اب تو میں یہاں تیرا فرما بردار بن کر آیا ہوں، مجھے معاف فرما، آج ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ وہ گناہ گار تو ابھی نکلا نہیں، پھر بھی بارش ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اس نے مجھ سے توبہ کر لی، اس لیے میں نے بارش برسا دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب وہ گناہ گار تھا تب ہم نے اس کا پردہ رکھا، اس وقت رسوا نہیں کیا کہ جب کہ وہ میرا نافرمانی کرتا رہا، اب جب کہ وہ میرا مطیع اور فرما بردار بن گیا ہے تو میں کیوں اسے شرمندہ اور رسوا کروں؟ ذرا غور کیجئے، ہمارا پروردگار کتنا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، بس دیر صرف سچے دل سے توبہ کرنے کی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ملاقات بار بار ہوتی رہے۔ شکریہ۔